السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 کی آیت نمبر 49 سے 51 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، وَأَنِحْكُمْ اور یہ کہ فیصلہ کرو بینہم ان کے درمیان، بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم اور نہ پیچھے لگنا، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا، واحذرہم اور ان سے بچ، ان یفتنوک کہ وہ تجھے فتنے میں ڈال دیں یا بہکا دیں، عن بعض میں سے، ما انزل اللہ الیک جو اللہ نے نازل کیا، انزل اللہ الیک آپ کی طرف، فَإِن تولوا پھر اگر وہ پھر جائیں، فَاعْلَمْ تو بس جان لو، انما یرید اللہ کہ بے شک چاہتے اللہ تعالیٰ، ان یصیبہم کہ پہنچائے بعض گناہوں کی یصیبہم سزا ان کو سزا پہنچائے ببعض کچھ کی، ذنوبہم ان کے گناہوں کی، وَإِنَّ اور بے شک کثیرا من الناس لوگوں میں سے، کثیرا بہت سے، من الناس لوگوں میں سے، لفاسقون البتہ نافرمان ہے، افحکم الجاہلیہ پس کیا پھر یہ حکم الجاہلیہ فیصلہ چاہتے ہیں، جاہلیت کا، یا بغونا تلاش کر رہے ہیں چاہتے ہیں، ومن اور کون احسن زیادہ اچھا ہو سکتا ہے، من اللہ سے حکمن فیصلے میں، لقومی یوقنون قوم کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا نہ تم بناؤ یہودیوں اور نصارہ کو اولیاء دوست، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعضهم ان میں سے بعض اولیاء وہ دوست ہیں، بعض کے یعنی وہ ایک دوسرے کے، بعض کے بعض دوست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو کہ يَتَوَلَّهُمْ دوستی کرے گا ان سے، منکم تم میں سے، فَإِنَّهُ پس بے شک وہ منہم انہی میں سے ہے، ان اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم الظالمین ظالم قوم کو۔ محاورہ ترجمہ۔ اور یہ کہ ان کے درمیان اس کے ساتھ فیصلہ کر جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کر، اور ان سے بچ کے وہ تجھے کسی ایسے حکم سے بہکا دیں جو اللہ نے تیری طرف نازل کیا ہے، پھر اگر وہ پھر جائیں تو جان لے کہ اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا پہنچائے، اور بے شک بہت سے لوگ یقیناً نافرمان ہیں۔ پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، اور اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، ان کے بعض کے دوست ہیں، اور ان میں سے جو انہیں دوست بنائے گا تو یقیناً وہ ان میں سے ہے، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المائدہ پارہ نمبر 6 کی آیت نمبر 49 سے 51 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ پچھلی آیت کی ہی تفسیر اس میں آ رہی ہے کہ جو اہل کتاب ہیں آپس میں تو لڑتے رہتے ہیں، مگر آپ ان کے آپس کے اختلافات سے متاثر نہ ہوں، آپ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کسی گروہ کو خوش کرنے یا ان سے دوستی کی خواہش یا مصالحت، کوئی صلح کی خواہش آپ کو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات سے ہٹا دے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ ان کو ایمان کی توفیق سے محروم رکھ کر اس دنیا میں ان کو جلا وطنی، جزیہ یا قتل کی سزا دے، کیونکہ ان میں انصاف پسند اور حق پر چلنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان کو اس کے گناہوں کی
شامت جو ہے وہ کیا کیا نقصان پہنچاتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ میں پڑھا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، یعنی ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ افحکم الجاہلیہ، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق کیے ہوئے فیصلے کو چھوڑ کر کفر و جاہلیت کے زمانے کا فیصلہ پسند کرتے ہیں، جس کی بنیاد ذاتی خواہشات پر ہوتی ہے اور جن میں کمزور کے مقابلے میں طاقتور کو حق دے دیا جاتا ہے، اس کی طرفداری کی جاتی ہے۔ اسی کا نام یہودیت ہے کہ وہ چھوٹے درجے کے آدمی کے مقابلے میں بڑے درجے والا جو آدمی ہے، بڑا بندہ جو ہے، بڑا ان کے نظر میں مال والا ہے، اس کی رعایت کرتے ہیں، کمزوروں پر حد قائم کرتے ہیں اور مالدار طبقے پر نہیں کرتے، ان کو رعایت دے دیتے ہیں۔ لیکن افسوس ہمارے مسلمانوں کا بھی بعض کا یہ حال ہے، سب کو تو نہیں کہہ سکتے لیکن زیادہ ایسے ہے۔ بعض مسلم جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں تو حکام جو ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے، وہ ان کے زمانے کے علماء نے ایسے حکام اور ہیلے ایجاد کیے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کا نفاذ تقریباً ناممکن کر دیا۔ مثلاً انہوں نے شراب کی 1-2 قسمیں چھوڑ کر باقی نشاور چیزیں حلال کر دی، اجرت پر لائے ہوئی عورت کے ساتھ زنا کی حد ختم کر دی، قصاص کو باطل کر دیا، سود کو حلال کر دیا، چور کو عدالت میں پیش ہونے کے بعد صاحب مال کو معاف کرنے کا اختیار دے دیا، شواہد کے ساتھ چور کا جرم ثابت ہونے کے بعد چور کے صرف اس دعوے سے کہ یہ میرا مال ہے، اس کی حد معاف کر دی، خواہ وہ اپنی ملکیت کا کوئی ثبوت پیش نہ بھی کر سکے، اس حاکم کو جس سے اوپر کوئی امام نہ ہو 1-2 چیزوں کے سوا تمام حدود معاف کر دیں، اور جاہلیت کے ان احکام کو اسلام نے جو ان کو بتایا کہ دیکھیں کہ جو اسلام کی شریعت ہے تو انہوں نے اس کو چھوڑ کر اپنی مرضی کی جاہلیت کے جو طریقے ہیں ان کو اسلام کے طریقے کہہ کر اسلامی ملکوں میں نافذ کر دیا۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، پھر کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جس طرح یہود و نصارہ میں شریعت بدلنے والوں کے لیے تھا، اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا جو قرآن و حدیث کے واضح احکام کے مقابلے میں اپنے من گڑت فیصلے نافذ کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اس کا نتیجہ بھی دنیا پر غلبے سے محرومی ہے نا، اور کافروں کی بدترین غلامی کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اب بھی مسلمانوں کے اکثر فیصلہ کرنے والوں کا طریقہ کار جو ہوتا ہے اور ملکی قانون کافروں کے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں اور ایسے بنائے ہوئے ہیں، اور ایسی علماء کونسلیں بناتے رہتے ہیں جو قدیم جاہلیت کے ساتھ ساتھ نئی سے نئی جاہلیت کے نفاذ کے لیے قانون بناتے ہیں، اور نام اس کا کیا رکھتے ہیں؟ اسلامی کونسل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى، اس میں اولیاء کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد ہے دلی دوست۔ اس آیت میں مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، تو جسے تم اپنا خیر خواہ سمجھ کر دوست بنا رہے ہو، اس کی اپنے ہم مذہب لوگوں کے ساتھ بھی دوستی ہے جو تمہارے شدید ترین دشمن ہیں۔ وہ آپس میں کتنا بھی اختلاف رکھتے ہوں، تمہاری دشمنی میں وہ ایک ہیں اور ایک دوسرے کے مددگار بھی ہیں، تو تمہاری یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی پھر کیسے ہو سکتی ہے؟ اس بات پر اتنی سختی فرمائی کہ فرمایا کہ تم میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہے۔ رہا ان سے اچھا تعلق رکھنا، خوش اخلاقی، حسن اخلاق سے حسن سلوک اور احسان، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے جنہوں نے دین کی وجہ سے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی۔ تو صرف یہود و نصارہ سے نہیں، تمام کافروں سے دلی دوستی، دل سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔